بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ألا في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آواز نہیں باہر کریں۔ میں نے خطبے کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفصل حدیث کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے اور حدیث کے حصے کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کے باطن کی درستگی کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ انسان کو اپنے باطن کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، جس کو دوسرے زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو اپنے اخلاق کے درستگی کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ ہمارے ذہن میں اخلاق کا جو معنی ہے وہ انتہائی محدود ہے۔ ہم اخلاق یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہم مسکرا کر گفتگو کر لیں، وہ ہمارے گھر میں آئے تو ہم اس کے اچھے طریقے سے بیٹھا دیں، چائے نمکین کے ذریعے اس کی خاطر کر دیں اور اچھے طریقے سے اس کو ودا کر دیں۔ راستے میں کوئی ہم سے ملاقات کرے تو ہم خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو مل لیں۔ ہم اسی کو اخلاق سمجھتے ہیں۔ اخلاق کا یہی معنی عام طور سے ذہنوں کے اندر ہے، لیکن جس اخلاق کی گفتگو یہاں پر کی گئی ہے اس اخلاق کا معنی بہت وسیع ہے۔ یہ جو ہم اپنے معاشرے کے اندر برتتے ہیں، کسی سے ہنسی کے ساتھ مل لینا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کر لینا، یہ تو اس کا نتیجہ ہے کہ جب اخلاق بنیں گے تو پھر اس کا اثر یہ ہوگا کہ انسان اچھے طریقے سے دوسروں سے ملے گا، اور اچھے طریقے سے جو ملے گا ہنسی کے ساتھ، یہ بناوٹی نہیں ہوگا بلکہ دل کی خوشی کے جذبات کے ساتھ ہوگا کہ دل کے اندر بھی اس کو خوشی ہوگی اور اس خوشی کے ساتھ اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوگی۔ وہ بناوٹی مسکراہٹ نہیں ہوگی کہ دل کے اندر تو بوجھ ہو کہ کیا بلا وقت چلے آئے، کیا ضرورت تھی ملنے کی۔ دل کے اندر یہ خیالات نہیں ہو بلکہ دل کے اندر بھی خوشی ہوگی اور چہرے سے اس کا اظہار ہوگا۔ تو یہ چہرے سے اس کا اظہار یہ تو اس کا نتیجہ ہے، ورنہ اخلاق اس کا باب بہت وسیع ہے۔ انسان
جو بنایا گیا ہے وہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک تو انسان کا جسم ہے اور دوسری چیز انسان کے جسم کے اندر ایک روح ہے۔ روح یہ اصل چیز ہے اور بدن کی کوئی روح کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر انسان کے بدن کے اندر روح ہے تو اس کے اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں، اس کی آنکھ کام کر رہی ہے، اس کی زبان کام کر رہی ہے، اس کا کان سن رہا ہے، پاؤں سے چل رہا ہے، ہاتھ کو استعمال کر رہا ہے، سارا بدن اس کا کام کر رہا ہے، لوگ اس سے ملاقات کر رہے ہیں، اس کی عزت کر رہے ہیں، سب ہو رہا ہے۔ لیکن جو ہی اس کے بدن سے اس کے روح کا رشتہ ٹوٹ گیا، اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہو گئی، اب سارے تعلقات یکسر ختم ہو گئے۔ آنکھ اسی طریقے سے باقی ہے لیکن دیکھ نہیں سکتی، کان باقی ہے لیکن سن نہیں سکتا، ہاتھ باقی ہے لیکن ہل نہیں سکتا، رشتہ داریاں ساری ختم ہو گئیں، میاں بیوی کا تعلق ختم ہو گیا، والدین کا باپ بیٹے کا تعلق ختم ہو گیا، اس کی میراث اس کی طرف منتقل ہوگی۔ آپس کی جو ساری محبتیں تھیں وہ محبت سب ایک لمحے کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ ہم جس کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے بے چین ہوا کرتے تھے، روح کے جدا ہونے کے بعد اب ہم اس کو اپنے گھر سے نکالنے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کی منزل قبرستان تک پہنچا دیا جائے۔ کوئی کتنا بھی عزیز ہو، قریب ہو، روح کے جدا ہونے کے بعد اس کو اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، کسی مجبوری میں 12 گھنٹے، بس اس کے بعد اس کو اپنے گھر سے نکالو۔ یہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ روح یہ اصل چیز ہے، روح جدا ہو گئی تو انسان کا بدن یہ کوئی چیز نہیں بلکہ لاش ہو گیا۔ لاش ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک بیکار چیز، اس کو اپنے گھر سے جدا کرو، اپنے گھر سے الگ کرو، گھر سے باہر کرو۔ روح اصل چیز ہے۔ تو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک بدن ہے اس کا، دوسرا اس کی روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر دونوں چیزوں کو سنوارنے کا حکم دیا ہے، دونوں چیزوں کے اعتبار سے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ ہم جو دنیا کے اندر عبادتیں کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان ساری چیزوں کا تعلق ہمارے ظاہری چیزوں سے۔ ہم بدن سے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر جسمانی محنت لگتی ہے، مال خرچ کرتے ہیں، اپنے جسموں کے ذریعے اور محنت کے ذریعے مال کو کمایا ہے، اس مال کو ہم خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کے اندر اور حج کے اندر۔ حج کے اندر بدن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ظاہری عبادتیں جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سارے یہ ظاہری اعمال ختم ہو جاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ختم۔ زندگی میں پڑھا تھا وہ اس کے کام آئے گا، نہیں پڑھا وہ اس کو بھگتے گا، مرنے کے بعد اب اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ سب ختم ہو گیا۔ اور کچھ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دیے ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے، روح سے ہے، کہ روح کی اصلاح کی جائے، روح کو درست کرنے کی فکر کی جائے۔ روح کے متعلق کیا احکام ہیں؟ جیسے انسان کے ظاہری بدن کو بیماری لگتی ہے، ظاہری بدن اس کا اچھا ہوتا ہے، ویسے ہی انسان کی روح کو بھی بیماری لگتی ہے اور انسان کی روح بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے باطن بھی ہوتا ہے۔ انسان کے جسمانی خوبصورتی کیا ہے؟ کہ انسان تندرست ہے، توانا ہے، دنیا کا کام کرنے والا ہے، لوگوں کے کام آنے والا ہے، یہ اس کی ظاہری خوبصورتی ہے۔ اور باطنی خوبصورتی کیا ہے؟ کہ وہ انتہائی متواضع ہے، وہ انتہائی مخلص ہے، یہ اس کی باطنی خوبصورتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کو سنوارنے کا بھی حکم دیا ہے اور باطن کو سنوارنے کا بھی حکم دیا ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر جس ماحول کے اندر رہتے ہیں اس کے اندر باطن کی اصلاح کی کوشش یہ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ باطن کی اصلاح کی کوشش تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ لوگ اپنے آپ کو متواضع ظاہر تو کرتے ہیں لیکن حقیقی معنی میں متواضع نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حقیقت کے ساتھ دیا ہے کہ حقیقت کے ساتھ ہم اس کو اختیار کریں۔ ہمارے اندر تواضع کی صفت ہو، ہمارے اندر اخلاص کی صفت ہو، ہمارا دل دوسروں کے حسد سے، دوسروں کے کینے سے، دوسروں کی برائی سے بالکل پاک ہو۔
باطنی احکام کو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دل کو درست کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کر لیں، ورنہ اگر انسان اپنے دل کی اصلاح نہیں کرے گا تو وہ جو ظاہری اعمال کرتا ہے بسا اوقات ایسا ہوگا کہ دل کے اصلاح کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ظاہری اعمال بھی اس کے اوپر، یعنی ظاہری اعمال بھی کام نہیں آئیں گے، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوگا وبال جان بن جائیں گے۔ جیسے حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنا یہ اس کا ظاہری عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، نماز ظاہری، انسان ظاہری طور پر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن حدیث سے فرمایا گیا من صلی جرائی فقط اشرک، کہ جو شخص ریا کے ساتھ نماز پڑھے گا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اس نے ایک عبادت کی، ایک عظیم الشان عبادت کی، محتم بالشان عبادت کی، لیکن اس عبادت کرنے کے نتیجے میں اس کو ثواب کیا ملتا؟ وہ الٹا گناہ کے اندر ملوث ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے اپنے باطن کے اصلاح کی فکر نہیں کی کہ اس کا دل درست ہو جائے، وہ جو اعمال کرے اخلاص کے ساتھ کرے۔ یہ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے باطن کو درست کر لے، اپنے دل کی اصلاح کر لے، اس کے دل کے اندر دوسروں کی طرف سے کبھی کوئی برائی نہ آئے، دوسروں کو کبھی وہ نیچا نہ سمجھے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، جو بھی عمل کرے اللہ کے لیے کرے، اس کے دل کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ جو بھی حالات ہیں اس کے اوپر وہ اس کے اوپر واویلا نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ایمان لے کر آئے کہ یہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اس میں میرے لیے خیر پوشیدہ ہے، اس کے اوپر صبر کرے، اس کے اوپر واویلا نہ مچائیں۔ یہ صبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا ہے۔ تواضع کس کو کہتے ہیں؟ تواضع یہ انسان کے ظاہری عمل کا نام نہیں ہے کہ ہم کسی کی خوشامد کر دیں، کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، گردن جھکا کر کھڑے ہو جائیں، سینہ جھکا کر کھڑے ہو جائیں، اس کی کچھ آؤ بھگت کر دیں، اس کا نام تواضع نہیں ہے۔ تواضع یہ دل کے جذبات کا نام ہے کہ دل سے اپنے آپ کو ہم بالکل بے حقیقت سمجھیں کہ ہماری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، ہر آدمی ہم سے بہتر ہے، ہر آدمی مرتبے کے اعتبار سے ہم سے بڑھا ہوا ہے، یہ جذبہ ہمارے دل کے اندر ہو، یہ تواضع ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تواضع کی صفت، اسی تواضع کو حکم دیا ہے، اور بندوں کے لیے یہ صفت انتہائی عظیم الشان قرار دی گئی کہ انسان متواضع ہونا چاہیے۔ تکبر یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص صفت بیان فرمائی ہے کہ تکبر میری صفت ہے، الکبریاء ردائی، کہ تکبر بڑائی یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میری ازار ہے۔ جو شخص ان دونوں کے اندر مجھ سے منازعات کرے گا، مجھ سے جھگڑا کرے گا، تکبر کو اختیار کرنا چاہے گا، عظمت کو اختیار کرنا چاہے گا، یہ انسان کے لیے زیبا نہیں ہے، میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ انسان کے لیے زیبا یہ ہے کہ وہ متواضع بن کر زندگی گزارے، عبدیت کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں کر دے، اپنے آپ کو بالکل بے حقیقت کر دے۔ انسان ہے کیا؟ فرمایا کہ مائع مہین، ایک ناپاک پانی کا قطرہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے، مرے گا اور مٹی کے اندر دفن ہو کر ختم ہو جائے گا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزوں کا مالک ہے یہ بظاہر مالک ہے، اس کے کمانے کے اندر، اس کے بچانے کے اندر، اس کے تصرف کے اندر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، استعمال کے اوپر قدرت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو سلب کر سکتا ہے، مال کو چھین سکتا ہے، کنگال کر سکتا ہے، اور مال کے رہتے ہوئے مال کے استعمال سے مفلوج کر سکتا ہے کہ سب کچھ ہے لیکن انسان استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات دنیا کے اندر دکھاتے ہیں، اور یہ سارے حالات اسی لیے کہ انسان اپنے آپ کو بالکل متواضع بنا دے کہ جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو بڑا بنا کر زندگی گزارتے ہیں کہ ہم دیگرے نیست، ہم سب سے بڑے ہیں۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، اسی کا حکم دیا گیا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری اور باطنی جتنے گناہ ہیں ہر ایک کو چھوڑ دو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اسی کا حکم دیا ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ، کہ انسان کے بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ لوتھڑا درست ہو جائے گا سارا بدن درست ہو جائے گا، اور وہ لوتھڑا جب فاسد ہو جائے گا تو سارا بدن فاسد ہو جائے گا۔ فرمایا الا وہی القلب، فرمایا کہ وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔
یہ چیزیں ہمیں حاصل کہاں سے ہوں گی کہ ہمارے اندر تواضع پیدا ہو جائے، ہمارے اندر سے تکبر نکل جائے، ہمارے اندر سے غصہ نکل جائے۔ غصہ یہ بھی ایک باطنی صفت ہے، غصہ انسان کو ہونا چاہیے، غصے کا نہ ہونا یہ بھی بیماری ہے، اور غصے کا ضرورت سے زیادہ ہونا یہ بھی بیماری ہے۔ غصہ ہونا چاہیے اعتدال کے ساتھ۔ ایک آدمی ہے، اس کو برا بھلا کہا جائے، اس کی جان مال عزت آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، لیکن اس کے ماتھے کے اوپر بل نہ پڑے، وہ مسکراتا رہے، دین کے اوپر آنچ آ جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی جائے، اس کو کوئی فرق نہ پڑے، یعنی اس کو غصہ نہ آئے، فرمایا کہ یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر اس کو غصہ نہیں آتا یہ بھی بیماری ہے، اور اگر کسی کو ضرورت سے زیادہ غصہ آ رہا ہے، اس کا زیادہ استعمال کر رہا ہے، یہ بھی بیماری ہے۔ کسی کے بیٹے نے غلطی کی اور اس غلطی کی سزا یہ ہو کہ اس کو ایک تھپڑ اس کو مار دیا جائے، یہ اس کے مناسب سزا تھی، لیکن اس کے بدلے میں اس کو خوب دھلائی کر دی جائے، پٹائی کر دی جائے، غصے کے اندر انسان پاگل ہو جائے، فرمائیے یہ بھی بیماری ہے۔ انسان غصے کے اندر اول فول بکنے لگے، گالی گلوچ کرنے لگے، حدود کو تجاوز کرنے لگے، فرمایا یہ بھی بیماری ہے۔ انسان کو غصہ آئے اور حد کے اندر رہتے ہوئے اس کا جتنے استعمال کا وہ حقدار ہے اتنا استعمال کریں، اس کا بھی اس کو پابند کیا گیا۔ یہ چیز کہاں سے ملے گی ہمیں کہ ہمارے اندر باطنی صفات پیدا ہو جائیں؟ اس کو دو الفاظ کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو جو ظاہری عبادات کا حکم دیا گیا ہے اس کو مختصراً یہ کہتے ہیں کہ وہ شریعت ہے، اور انسان کو جو باطن کی اصلاح کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کو طریقت کہتے ہیں، کہ انسان اپنے باطن کی اصلاح کر لے، یہ طریقت ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ انسان اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرے، کسی بڑے بزرگ کے حوالے کرے، اور ان کے حوالے کر کے اپنی بیماری ان سے بیان کرے، جس کو آج کے زمانے کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا پیر بنا لے، کسی بڑے کو اپنے آپ کو حوالے کر دے۔ آج تو پیری فقیری کا مطلب یہ رہ گیا کہ ہم کسی سے مرید، وہ ہمیں چند وظیفہ بتا دے، بس کام ختم ہو گیا۔ پہلے زمانے کے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم کسی کو حوالے کریں اور وہ ہمارے اندر جتنی بیماری ہیں ہر ایک کا علاج کریں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر، حضرت مولانا شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگو کے رہنے والے تھے۔ یہ جو شجرہ چلتا ہے، سلسلہ چلتا ہے بیعت و ارشاد کا، اس کے اندر ایک یہ بہت بڑا سلسلہ ہے، بہت بڑی شخصیت ہیں، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کے ایک پوتے تھے جو انہی کے پاس ان کی خانقاہ کے اندر رہا کرتے تھے، لیکن ان سے مرید نہیں تھے، بیعت و ارشاد کا کوئی تعلق نہیں تھا، پوتے تھے، رشتہ دار تھے، وہیں رہا کرتے تھے۔ ساری دنیا ان کے پاس امنڈ کر آیا کرتی تھی، ان سے بیعت کا تعلق قائم کرتی، اپنی باطن کی اصلاح کرایا کرتی تھی، اور پھر وہاں سے مالا مال ہو کر لوگ واپس جایا کرتے تھے۔ یہ اپنے شہزادے بن کر وہیں پر زندگی گزارا کرتے، دنیا آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ شہزادگی کے اندر مست ہیں۔ جب ان کے دادا کا انتقال ہو گیا شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے بعد ان کو تنبہ ہوا کہ میں تو اسی کے یعنی کنویں کے پاس موجود تھا، اس کے بعد بھی میں اس سے سیراب نہیں ہوا، ساری دنیا یہاں پر آئی اور سیراب ہو کر چلی گئی اور میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ ان کو یہ تنبہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ میں بھی اس چیز کو حاصل کروں گا، جن لوگوں نے میرے دادا سے یہ چیز حاصل کی ہے میں ان سے وہ چیز حاصل کروں گا، اور تلاش کیا کہ میرے دادا کے جو جتنے مریدین ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا مرید کون ہے۔ پتہ چلا کہ بلخ کے اندر ایک شیخ ہیں جن کو اجازت ہے میرے دادا کی طرف سے، اور اس زمانے کے اندر سب سے بڑے وہی ہیں۔ بلخ کہاں اور گنگو کہاں، لیکن طلب سچی تھی، حاصل کرنے کا ارادہ تھا۔ گنگو سے چل کر بلخ پہنچے۔ جب اس شیخ کو پتہ چلا کہ میرے شیخ کے پوتے آ رہے ہیں، خوب زبردست ان کا اکرام کے، شہر سے باہر نکل کر لوگوں کو قطار در قطار کھڑا کر کے اور پھولوں کی بارش کر کے راستے میں غالیچے بچھا کر، قالین بچھا کر ان کا شاہانہ طریقے پر ان کا استقبال کیا گیا، اور پھر آ کر اسی طریقے سے ان کو ٹھہرایا گیا، طرح طرح کے کھانے سے ان کا اعزاز کیا گیا، اور خدام کو مقرر کر دیا گیا کہ کسی طرح کی کوئی تکلیف ان پہ نہ پہنچے، جو ضرورت ہو فوراً ان کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ جب یہ سارا اعزاز و اکرام ہو گیا،
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں یہ اعزاز و اکرام حاصل کروں، میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ نے ہمارے دادا سے حاصل کی ہے وہی چیز مجھے بھی مل جائے، میں اس کے لیے حاصل آیا ہوں، یعنی دل کی درستگی ہو جائے، دل کی اصلاح ہو جائے۔ اس کے بعد شیخ نے عرض کیا اگر تم اس مقصد کے لیے آئے ہو تو تمہیں یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، جو اعزاز و اکرام ہے، جو حشم و خدم ہے، یہ قالین اور غالیچے اور طرح طرح کے کھانے، یہ سب چھوڑنا پڑے گا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو حاصل کرنا ہے۔ تو ان کے کیا کام ان کے لیے مقرر کیا؟ فرمایا کہ مسجد کے اندر جو پانی گرم جہاں پر پانی گرم آج کے زمانے کی طرح پہلے گیزر نہیں تھے، گیزر لگایا، بٹن چالو کر دیا اور پانی گرم ہو گیا۔ وہ پانی گرم کرنے کے لیے وہ لکڑی سلگائی جاتی تھی، اس کے اندر پانی گرم ہوتا تھا۔ فرمایا کہ وہ جو پانی گرم کرنے کی ٹنکی لگی ہے اس کے اندر تمہیں لکڑی دھونکنی ہے اور اس کو جلانا ہے تمہیں، یہ تمہارا کام ہے۔ انہوں نے اس کو منظور کر لیا۔ پھر پوچھا کہ سونے اور کھانے کا انتظام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہیں اسی کے پاس تمہیں سونا ہے، جو کھانے کو ملے گا وہ کھا لینا ہے۔ کہاں شہنشاہی کی زندگی گزارنے والے اور کہاں کام ملا کہ وہ لکڑی اس کے اندر جھونک کر آگ کو جلانا ہے اور وہیں اسی کے پاس سو کر وقت گزارنا ہے۔ چنانچہ کام کے اوپر مقرر ہو گئے اور پھر اس کے بعد کچھ وقت گزرا، حضرت شیخ نے ان کو آزمایا۔ کس طریقے سے آزمایا؟ اس زمانے کے اندر جو جمعدارنی تھی، یعنی یہ کوڑا اٹھانے والے جو ہوتے ہیں جن کو جمعدارنی کہتے ہیں، اس سے کہا کہ تم ان کے پاس سے گزرنا اور بالکل ناک کے قریب سے گزرنا کہ یہ جو کوڑے کی بدبو یہ ان کے ناک میں پہنچ جائے۔ تو جمعدارنی نے اسی طریقے سے کیا، قریب سے پہنچی، ان کے بدبو محسوس ہوئی۔ فرمایا کہ گنگو نہ ہوتا ورنہ میں تم کو بتا دیتا، گنگو نہ ہوا ورنہ میں تم کو بتا دیتا۔ کیا مطلب؟ جیسے بولتے ہیں کہ میرے علاقے میں ہوتے تو میں تمہاری خیریت لے لیتا، تم کو بتا دیتا کہ تم کون ہو۔ فرمایا کہ گنگو نہیں ہے ورنہ میں تم کو بتا دیتا۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ پورا واقعہ نقل کر دیا۔ فرمایا کہ ابھی جو ہے تم ایٹھن گئی نہیں، پھر اسی کام پر لگا کر رکھا۔ پھر کچھ زمانہ گزرا، پھر کہا کہ اب پھر یہ کوڑا لے کر جاؤ اور اب اتنے قریب سے گزرنا کہ یہ کوڑے کا ٹوکرا ان کے بدن سے ٹچ ہو جائے، ان کو چھو جائے۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے گزری اور یہ کوڑے کا ٹوکرا ان کو سٹا دیا۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ آنکھ سے تو بہت ترچھی نگاہ سے دیکھا، بہت غصہ کیا، لیکن زبان سے کچھ نہیں بولے، صرف ٹیڑھی نگاہ دیکھ کر رہ گئے۔ فرمایا کچھ نرمی آئی لیکن ابھی اور ضرورت ہے۔ پھر کچھ وقت گزرا، اس کے بعد پھر اسی جمعدارنی سے کہا کہ اب اور قریب سے جانا اور وہاں جا کر قصداً لڑکھڑا کر اس طریقے سے گرنا کہ کچھ کوڑا ان کے اوپر بھی چلا جائے۔ اس نے اسی طریقے سے کوڑا ان کے اوپر چلا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، یعنی واپس آ کر شیخ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس عورت نے کہا کہ معاملہ سارا الٹ گیا، کوڑا ان کے اوپر گرا تو کوڑے کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا، اپنی کوئی فکر نہیں کی، فوراً اٹھ کر مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تب حضرت نے کہا کہ ہاں، اب ان کے دل کی جو ٹیڑھا پن تھا، جو کمی تھی، وہ نکل گئی۔ اب ان کا مرتبہ اور بلند کیا، ان کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ میں شکار کے لیے جاتا ہوں، اس کا جو شکاری کتا ہوتا ہے وہ تم لے کر میرے ساتھ چلو گے۔ درجہ بلند کیا، اپنے ساتھ رکھ لیا، پھر اپنا شکاری کتا ان کے حوالے کر دے کہ یہ لے کر چلنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ لے کر چلے، ایک جگہ پر شکار نظر آیا اور شیخ نے حکم نہیں دیا، کتے نے شکار دیکھا، بغیر اجازت کے اس شکار کے پیچھے دوڑ پڑا اور شیخ نے منع بھی نہیں کیا کہ فوراً رک جاؤ، یعنی کتے کو اشارہ نہیں کیا رکنے کا، کتا دوڑتا رہا۔ نہ ان کو چھوڑنے کا حکم دے کتے کو چھوڑ دو، نہ کتے کو رکنے کا حکم دے کتا رک جائے۔ اب کتا شکار کے پیچھے دوڑا، یہ چھوڑ بھی نہیں رہیں گے، چھوڑنے کا حکم ہوا نہیں ہے، کتے کو چھوڑ دو۔ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کتا دوڑتا رہا، اس کے پیچھے یہ گر گیا اور گھسٹتے رہے اور چوٹ لگ گئی۔ رات ہوئی، خواب میں حضرت شیخ کو دیکھا، یعنی اپنے شیخ کو، حضرت شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو تمہاری اتنی سخت آزمائش نہیں لی تھی، تم نے میرے پوتے کو اتنی سخت آزمائش کے اندر ڈالا۔ جب صبح ہوئی تو پھر ان کے پوتے سے کہا کہ اب تم سارے امتحان میں کامیاب ہو گئے، ان کو اجازت دے کر خلیفہ بنا کر ان کو ودا کر دیا۔ تو اس طریقے سے دلوں کی اصلاح پہلے کی جاتی تھی۔ آج ہم اصلاح سے بہت دور ہو گئے، اپنے آپ کو، یعنی خود تو ساری برائی کے اندر مبتلا ہے، ہمارے تکبر ہمارے اندر، عجب ہمارے اندر، خود پسندی ہمارے اندر، ریاکاری ہمارے اندر، دوسروں کو حقیر سمجھنا ہمارے اندر، اپنے کو بڑا سمجھنا ہمارے اندر، اور سب کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں
کہ ہم اصلاح شدہ ہیں۔ میرے بھائیو، دوست بزرگوں، دلوں کی اصلاح کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم اس کی فکر کریں، اگر کسی سے تعلق قائم نہیں کر سکتے تو کم سے کم خود ہم اپنے دلوں کا محاسبہ کریں، اس کا جائزہ لیں کہ ہمارا دل کس رخ کے اوپر جا رہا ہے۔ کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے تو ہمارے اوپر کیا گزرتا ہے، ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے، ہم اس کا جائزہ لیں اور ہم عبدیت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔